الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحق يأتوك رجالا وعلى ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما گرامی قدر صد ذی وقار انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنے راستے میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ یہ درخواست ہے، اپیل ہے، گزارش ہے کہ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول اور منظور فرمائے اور ان کو ہمارے لیے پل صراط پہ سواریاں بنائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ہر انسان جو دنیا کے اندر قربانی کرتا ہے وہ پل صراط سے گزرنے کے سامان کا سبب بنے گا، اس کی سواری بنے گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن قربانی کا جانور اپنے گوشت سمیت، اپنی کھال سمیت، اپنے کھریوں سمیت، اپنے پیشاب سمیت، اپنی مینگنیوں سمیت وہاں پہ لایا جائے گا اور قربانی کے جانور کی ہر ایک چیز کا وزن کیا جائے گا، اس کے خون کو بھی تولا جائے گا، اس کے پیشاب کو بھی تولا جائے گا، اس کے کھریوں کو بھی تولا جائے گا، مینگنیوں کو بھی تولا جائے گا۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے، جو بھی انسان نیک اعمال کرے اس کے اندر اخلاص نیت شرط ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ یہ جو اللہ کے راستے میں قربانیاں کی جاتی ہیں، خون بہایا جاتا ہے، نہ تو ان کا خون اللہ کے پاس جاتا ہے اور نہ ان کے گوشت اللہ کے پاس جاتے ہیں، بلکہ اصل جو ہے وہ انسان کی نیت جو ہوتی ہے، اللہ انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کی سب سے پہلی جو حدیث پاک ہے، سب سے پہلی جو روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے وہ یہی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ سارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ اللہ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، اگر کوئی انسان خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور کا دانہ، لیکن اس کی نیت صرف اور صرف کیا ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کھجور کے دانے کے ثواب کو احد پہاڑ کے برابر بڑھا چڑھا کر کے اس انسان کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے لیکن اس کی نیت دکھلاوے کی ہو، ریاکاری کی ہو، اور اس کی نیت میں یہ ہو کہ لوگ مجھے بہت بڑا سخی کہہ کر کے پکاریں، لوگ مجھے اللہ کے راستے میں زیادہ مال خرچ کرنے والا کہہ کر کے پکاریں، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
اس کی کوئی قدردانی نہیں فرماتا، بلکہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اسے ثواب عطا نہیں کرتا۔ تو اللہ ہمیں بھئی صحیح اخلاص نیت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری نیکیوں کی جڑ، سارے نیک اعمال کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، ساری نیکیوں کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا تقوی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اپنے اندر بھی ہمیں یہ تقوی، پرہیزگاری اور خوف الہی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے قربانی کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قربانی کا سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا تھا۔ تو یہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جو انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری چلا کر کے اپنے اللہ کے سامنے اپنا امتحان جو تھا وہ پورا کیا اور آزمائش پوری کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قربانی قبول فرمائی اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی وسادت سے جنت سے ایک مینڈا، اور علماء لکھتے ہیں کہ غالباً یہ وہی مینڈا ہے جس کی قربانی آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے دی تھی۔ وہ مینڈا آ گیا، اس کو ذبح کیا گیا، اور یہ قربانی کا طریقہ پھر قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں جاری اور ساری ہو گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے یہ طریقہ بعد میں آنے والوں کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے جاری کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سارے امتحان پورے ہو گئے۔ دعوت و تبلیغ شروع کی، باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم والوں کے سامنے کی، بادشاہ وقت نمرود نے اور ساری قوم نے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے کا، آگ میں پھینکنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ باہر آ گئے، وہاں سے ہجرت فرمائی، ملک شام میں پہنچ گئے، اللہ کے سامنے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے کوئی نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ کچھ ہی دنوں بعد بڑھاپے کی حالت کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ابھی پھر امتحان آیا۔ اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے، شیرخوار بچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے ابراہیم جاؤ، اس بچے کو اور اس کی ماں کو وہاں جا کر کے چھوڑ آؤ جہاں پہ میں اپنے گھر کو، بیت اللہ شریف کو آباد کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام سواری لے کے حاضر ہوئے، ماں، بیٹا اور باپ تینوں کو سوار کیا اور اس طرف کا رخ کر لیا جہاں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا تھا۔ اصل میں اللہ رب العزت کو اپنا کعبہ، اپنا گھر، اپنا بیت اللہ شریف دوبارہ تعمیر کرنا مقصود تھا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر جو ہے وہ کئی دفعہ وجود کے اندر آئی۔ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے اس کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد پھر جب طوفان نوح آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کو اوپر اٹھا لیا اور اس کے نشانات اور وہ زمین کا جو ٹکڑا تھا وہ وہیں پہ کیا رہا؟ باقی رہا۔ پھر زمانہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام کا، تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہاں اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر آنے کا حکم فرمایا، جس کا ذکر کچھ نہ کچھ آج کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے یہ تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، او واقعہ یاد کرو، وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے اپنے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی جگہ کی طرف رہنمائی فرمائی، ان کو کعبہ کی جگہ بتلائی، بیت اللہ شریف کی جگہ بتلائی، وہ بیت اللہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس،
للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو روئے زمین کے اوپر بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے۔ حتیٰ کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے بھی بیت اللہ شریف کا وجود دنیا کے اندر موجود تھا، یعنی سب سے پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ جو مکۃ المکرمہ کے اندر ہے، مبارکاً بڑا ہی برکت والا، وہدی للعالمین اور سارے جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ، فی آیات بینات مقام ابراہیم اس کے اندر اللہ رب العزت کی بڑی بڑی واضح نشانیاں موجود ہیں، مقام ابراہیم بھی موجود ہے۔ بہرحال بات میں یہ عرض کر رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام تینوں کو ماں بیٹا اور باپ ابراہیم کو لے کر کے بیت اللہ شریف کے قریب پہنچ گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ماں اور بیٹے کے لیے وہاں ایک چھپر ڈالا، چھپر ڈال کر کے اس کے اندر ماں اور بیٹے، شیرخوار بچے، دودھ پیتے بچے، معصوم بچے، اسماعیل کو چھوڑا، پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی پاس رکھی، اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں خود بیوی ہاجرہ کو یہ بھی بتانا گوارا نہیں کیا کہ میں تمہیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ واپسی کی بیوی نے آواز دی کہ ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ دوسری دفعہ پھر کہا ہمیں تنہا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو اس لک و دک میدان میں، جہاں تو نہ کوئی ضروریات زندگی دستیاب ہیں، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہے، نہ کوئی رہائش کا بندوبست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیوی بھی آخر پیغمبر کی بیوی تھی، بالآخر کہنے لگی کہ اے ابراہیم تیرے اللہ نے تجھے اسی طرح حکم تو نہیں دیا ہے؟ اس وقت اللہ کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے واپس لوٹ کر کے کہا کہ ہاں ہاجرہ، میرے اللہ نے مجھے اسی طرح حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ جاؤں۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ اچھا اگر اللہ نے اس طرح حکم دیا ہے جائیے، پھر بڑے شوق سے چلے جائیے، اس اللہ پہ ہمیں بھی پورا بھروسہ اور یقین ہے، وہ ہمیں بھی کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ دور چلے، تھوڑی دور چلنے کے بعد جب بیوی اور بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ابھی مکہ المکرمہ آباد نہیں ہوا، آبادی کا سامان نہیں ہوا، ایک جگہ کھڑے ہو کر کے اللہ رب العزت سے فریاد کی، دعا کی، عرض کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یا اللہ میں بیوی اور بچے کو تیرے پاک گھر کے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس شہر کو ان کے لیے امن والا شہر بنا دینا، امن والا جائے امن بنا دینا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یا اللہ یہاں نہ تو کھیتی باڑی کا بندوبست، نہ زراعت اور کاشتکاری کے لیے کوئی زمین، نہ ضروریات زندگی کوئی دستیاب۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یا اللہ پھلوں میں سے، میوہ جات میں سے، فروٹ میں سے ان کو بہترین رزق بھی عطا فرمانا، لیکن ہاں جو تجھ پہ ایمان لائے اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے، یا اللہ انہیں امن والا شہر بنا دینا اس شہر کو، اور ان کو پھلوں کا رزق بھی عطا فرمانا۔ لیکن اللہ نے فرمایا قَالَ وَمَن
کافر، اے ابراہیم میرے رزق کا دسترخوان تو عام ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، رزق تو میں سب کو ہی عطا کروں گا، سب کو ہی دوں گا۔ لیکن آخرت کے اندر میری رحمت کا معاملہ، میرے پیار اور شفقت کا معاملہ، میرے فضل و کرم کا معاملہ وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ کافروں پہ میری رحمت نہیں ہوگی، میری شفقت نہیں ہوگی، میرا فضل و کرم نہیں ہوگا، وہ صرف مومنین کے لیے خاص ہے۔ لیکن دنیا کے اندر رزق دینے کا جو معاملہ ہے، روٹی کپڑا مکان دینے کا جو معاملہ ہے، وہ صرف مومنوں کے لیے خاص نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر روزی اور رزق تو میں سب کو ہی عطا فرماؤں گا، سب کو ہی دوں گا، چاہے میرا کوئی فرما بردار ہے یا نافرمان ہے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، دنیا کے اندر جو آدمی کفر کرے گا، شرک کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، اس کو میں تھوڑا سا دنیا کے اندر نفع عطا کروں گا، لیکن ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر ایک وقت آئے گا قیامت والے دن، میں ان سب کو جہنم کی آگ کی طرف مجبور کروں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو برا ہی ٹھکانہ ہے۔ بہرحال یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی آبادی سے پہلے، مکہ المکرمہ شہر بننے سے پہلے چلے گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کچھ دن کھجوریں کھائی، پانی پیا، کچھ دن گزرے، کھجوروں کی تھیلی بھی ختم ہو گئی اور پانی کا مشکیزہ بھی ختم ہو گیا۔ ماں کو خوراک نہیں ملتی تھی، اس لیے ماں کے پستانوں میں دودھ بھی خشک ہو گیا، دودھ ختم ہو گیا۔ بچہ اسماعیل جو دودھ پینے والا بچہ تھا وہ بھی چیخنا شروع ہو گیا، بلبلانا شروع ہو گیا، بھوک نے ستایا۔ ماں کی ممتا جوش کے اندر آئی، ماں صفا کی پہاڑی پہ چڑھی کہ شاید وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے۔ پھر بچے کی یاد نے ستایا، کوئی درندہ کوئی چیز میرے بچے کو آ کر کے نقصان نہ پہنچا جائے۔ پھر بچے کی یاد کے اندر اس وادی کے اندر آئی، پھر گئی، پھر آئی، 7 چکر صفا پہ لگائے اور اسی طرح 7 چکر جو ہے مروہ کی پہاڑی پہ لگائے، لیکن کوئی بھی نظر نہیں آیا، کوئی رزق کا سامان نہیں ملا۔ پھر واپس آ گئی، بالآخر بچہ رویا، اللہ رب العزت کی رحمت الہی جوش کے اندر آئی، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو آنکھ جھپکنے کی دیر میں بھیجا کہ جا جبرائیل، جہاں میرا یہ ہونہار اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں جا کر کے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دے۔ ماں نے دیکھا اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے والی جگہ پانی کا ایک چشمہ ابھر رہا ہے، پانی جاری ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! تو پانی نے خوب جب جوش مارنا شروع کیا، پھیلنا شروع کیا، تو اس وقت حضرت ہاجرہ کی زبان پہ یہ لفظ جاری ہوئے، زم زم، جس کا مطلب عربی میں ہوتا ہے ٹھہر جا، رک جا۔ وہ اللہ کو حضرت ہاجرہ کے الفاظ اتنے پسند آئے کہ قیامت تک لوگ اس چشمے کا نام زمزم ہی سے لیتے رہیں گے، زمزم کا پانی، زمزم کا پانی۔ اور اسی طرح مائی کا وہ 7 چکر صفا پہ لگانا، 7 چکر مروہ پہ لگانا، وہ بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاجرہ قیامت تک آنے والے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جب تک 7 چکر صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ نہیں لگائیں گے اس وقت تک ان کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسی مائی صاحبہ کی یاد کے اندر آج بھی عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے وہاں پہ 7 چکر لگا کے آتے ہیں۔ ابھی پہاڑی تو وہ ختم ہو گئی ہے، برآمدہ ایک بہت بڑا وہاں پہ بنایا ہوا ہے، الحمدللہ میں بھی گیا ہوں، میں نے بھی دیکھا ہے۔ اور جہاں پہ مائی دوڑ کر کے وادی میں آتی تھی وہاں سبز رنگ کے نشان آج بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں ذرا حاجی صاحبان اور عمرہ کرنے والے دوڑ کے جاتے ہیں تھوڑی سی تیزی سے، انہی کی یاد کے اندر۔ بہرحال چشمہ جاری ہو گیا، پرندے چرندے آنا شروع ہو گئے،
کچھ دنوں کے بعد قبیلہ بنی جرہم کے لوگ، ایک قبیلہ ہے عرب کا بنو جرہم، جو آج بھی وہاں پہ آباد ہے، ان کی نسل چلتی آ رہی ہے، وہ آ گئے۔ وہاں آ کر کے ایک آبادی کا سامان ہو گیا۔ جب آبادی کا سامان ہو گیا، اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے وہاں پہ چکر لاتے ہیں، وہاں پہ آ کر کے اسماعیل اور اس کی ماں کو دیکھ کے جاتے ہیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے، بڑے ہو گئے۔ ان کی پھر قربانی والا واقعہ جو گزشتہ جمعہ پہ میں نے سنا دیا تھا، اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد ان کی شادی قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں کے اندر ہو گئی۔ اللہ اکبر! اب اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور حکم فرمایا، ایک اور حکم فرمایا کہ ابراہیم جاؤ، جا کر کے اب میرا جو گھر ہے نا بیت اللہ شریف، اس کی نئے سرے سے بنیادیں اٹھاؤ اور اس کی تعمیر کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے ذکر فرمائی اور کہا، بیٹا کیا تم اس کام میں میری مدد کرو گے؟ تو ہونہار بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا اور کہا، جی ابا جی ضرور کروں گا۔ چنانچہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی پرانی جو طوفان نوح کے اندر بنیادیں جو ریت کے اندر آ گئی تھی نا، ٹیلا کی شکل اختیار کر گئی تھی، وہ جگہ دکھلائی۔ دونوں باپ اور بیٹوں نے اس ٹیلے کو، ریت کی جگہ کو صاف کیا۔ بیت اللہ شریف کی بنیادیں جو تھی وہ نیچے سے سامنے آ گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا آغاز کیا، اور وہ پتھر جس کا ذکر ابھی آیا ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہ مقام ابراہیم اصل میں وہ پتھر ہے جس کا پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا تھا۔ اور اس پتھر کی خصوصیت علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ پتھر جب اونچا کام کرنے کی نوبت آتی تھی تو خود بخود اونچا ہو جاتا تھا معجزانہ طور پہ، اور جب نیچے کام کرنے کی نوبت آتی تو لفٹ کی طرح وہ پتھر نیچے ہو جاتا۔ حضرت انس بن مالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اس پتھر کے اوپر دیکھے ہیں، مقام ابراہیم۔ اللہ کو یہ ادا بھی بڑی پسند آئی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس جگہ کو، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ۔ چنانچہ آج بھی حاجیوں کے اندر، عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ طریقہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ طواف کرنے کے بعد ہر طواف کرنے والا اس مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل ضرور ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، بہت ساری یادیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آج بھی باقی ہیں۔ تعمیر شروع کر دی، بنیادیں اٹھائی۔ اب جب تعمیر فرما رہے تھے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام، بہت بڑا کام، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی عبادت، قریب تھا کہ دل کے اندر کوئی تکبر آ جائے، کوئی عجب آ جائے، خود پسندی آ جائے کہ میں تو بہت بڑا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں، بہت بڑا میں کام کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی بھائی اس بات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جو بھی نیکی کرے، جو بھی عبادت کرے، جو بھی نیک کام کرے، اسے اللہ کی توفیق سمجھے، اللہ کا فضل و کرم سمجھے۔ یہ نہ دل کے اندر آئے کہ میں یہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں نے اتنی بڑی نیکی کر دی ہے۔ نہیں، یہ بات دل میں نہیں آنی چاہیے، ورنہ 1 منٹ کے اندر انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، وقت ہو گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام
قرآن فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ لوگو واقعہ یاد کرو، وہ وقت یاد کرو کہ جب دونوں باپ بیٹے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ عرض کیا کر رہے تھے؟ عرض کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ، یہ بیت اللہ شریف کی خدمت، اس کی تعمیر والا کام، اس کو تعمیر کرنے والا کام یا اللہ ہم سے قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل، اللہ کا پیغمبر، او جلیل القدر پیغمبر، جس نے اتنی قربانیاں اللہ کے راستے میں کی، اولاد کا معاملہ پیش آیا اولاد پیش کی، اپنی جان کا معاملہ پیش آیا آگ کے اندر چھلانگ لگا دی، بیوی بچے کو لکو دک چٹیل میدان ریگستانی علاقہ، علماء لکھتے ہیں جہاں نہ پرندہ اپنا گھونسلہ بنا سکے، نہ درندہ اپنی بھٹ بنا سکے، نہ اور کوئی رہنے سہنے کا انتظام، ہر وقت خطرہ، وہاں اللہ نے حکم فرمایا بیوی اور بیٹے کو جا کے چھوڑ آئے۔ اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے کے بعد بھی اللہ کے دربار میں اتنی عاجزانہ درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ میری یہ چھوٹی سی خدمت مجھ سے قبول فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بات مختصر، بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا، مکہ المکرمہ کی آبادی کا سامان ہو گیا۔ اب پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ چند دعائیں پھر مانگی۔ ایک تو آبادی کی دعا مانگی، عرض کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اب یہ دوبارہ دعا ہے پھر، جب بیت اللہ شریف آباد ہو گیا، مکہ المکرمہ شہر بن گیا، اے میرے رب، بولو کس سے مانگی؟ کس سے مانگ رہے ابراہیم علیہ السلام دعائیں ساری؟ اللہ سے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، رب اجعل، ربنا ربنا، اللہ ہمیں بھی اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ کیا کر دے بھائی؟ دو بنیادی ضرورتیں ہیں انسانوں کی، دو بنیادی ضرورتیں، ایک امن اور دوسرا رزق۔ ایک امن اور دوسرا رزق، دونوں بنیادی چیزیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ امن ہو اور کھانے کے لیے کچھ نہ ہو پھر بھی انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ بھوک ہو، پیاس ہو، افلاس ہو، غربت کا دورہ ہو، لیکن امن ہو پھر بھی زندگی اجیرن ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں رزق کی بہتات ہو، دولت کی فراوانی ہو، مال و دولت کی کثرت ہو، لیکن امن زندگی کے اندر نہ ہو، سکون زندگیوں کے اندر نہ ہو، پھر بھی زندگی اچھی طرح نہیں گزر پاتی۔ تو دونوں دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ مانگی، یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بھی بنا دے اور اس کے باسیوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو رزق پھلوں کا عطا فرما۔ یہ نہیں عرض کی، یہ نہیں فرمایا کہ یہ زمین جو ہے یہ زراعت کے قابل بنا دے، یا اللہ کھیتی باڑی کے قابل بنا دے، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، عرض کی کہ یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، پھل فروٹ پیدا کہیں اور ہوں لیکن کھنچ کھچا کر کے یہاں مکہ المکرمہ کے اندر آئیں۔ آج بھی آپ جا کے دیکھیں، جو لوگ حج پہ گئے ہیں، عمرہ پہ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کی زمین کاشتکاری کے قابل نہیں ہے، لیکن دنیا کی کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی جو وہاں نہ ملتی ہو۔ دنیا کی ہر ایک چیز بڑی کثرت سے آپ کو مکہ المکرمہ کے اندر ملے گی، چاہے فروٹ کی شکل میں ہو، آج کی جدید ٹیکنالوجی کی شکل میں ہو، میوہ جات کی شکل میں ہو، کھانے پینے کے سامان کی شکل میں ہو، دنیا کی ہر چیز وہاں پہ کیا ہے؟ میسر ہے۔ اور دعا کی، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے بے آب و گیا وادی کے قریب، تیرے بیت اللہ شریف کے قریب یہاں پہ آ کر کے ٹھہرا دیا ہے۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔
عرض کی ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس لیے تاکہ تیرے گھر کے اندر میری آنے والی آل اولاد نماز قائم کرے، نماز پڑھے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لہذا لوگوں کے دلوں کو بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دے۔ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اس کی طرف کھنچتے چلے آئیں، مائل ہو جائیں، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرماتا رہے تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اور دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، نمازی نماز میں پڑھتے ہیں نا بھائی، ہم نے تو ایک ہی دعا یاد کی ہوئی ہے نا، جو بھی دعا آپ پڑھ لیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، جو بھی پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں درود شریف کے بعد، لیکن عموماً ہم اکثر جو دعا پڑھتے ہیں نا وہ یہی پڑھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ کیا کرنے والا بھائی؟ نماز قائم کرنے والا۔ اللہ ہمیں بھی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تو مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، بیچاری ترس رہی ہوتی ہیں، جمعے والے دن کچھ نہ کچھ آ گئے، عید والے دن سال کے بعد عیدگاہ میں چلے گئے، آگے پیچھے چھٹی، چلو جی۔ چند ایک لوگ مخصوص بوڑھے بیچارے نظر آتے ہیں مساجد کے اندر۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا پڑھنا تو یہ ہوتا ہے کبھی کسی وقت کی پڑھ لی، کبھی کسی وقت کی پڑھ لی، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کبھی بغیر جماعت کے پڑھ لی، یہ تو ہوتا ہے پڑھنا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ بہرحال یہ مختلف دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ کی، بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے پیغمبر لوگوں کے اندر حج پہ آنے کا اعلان فرما دیجئے کہ لوگوں آؤ، اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، یہاں حج کرنے کے لیے آؤ، طواف کرنے کے لیے آؤ۔ عرض کی یا اللہ جنگل بیابان کا علاقہ، اتنی آبادی بھی نہیں ہے، میرا اعلان، میری آواز یہ کس کس کو پہنچے گی؟ یہاں سے دور جو آبادیاں ہیں وہاں تک میری آواز یا اللہ کس طرح جائے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم تیری ذمہ داری پہنچانا نہیں ہے، تیری ذمہ داری ہے آواز لگانا، آگے سارے دنیا والوں تک تیری آواز کو پہنچا دینا میں اللہ کا کام ہے۔ آج ہماری عقلیں حیران ہیں نا، دنگ ہیں ہماری عقلیں، جدید ٹیکنالوجی نے انسان کو آج حیران بنا دیا ہے۔ یہ جن دیکھیں، یہ جن جو آگے ہے ابھی، یہ ساری دنیا ہر انسان کی جیب کے اندر ہے۔ یہاں سے انسان بات کرتا ہے، ساؤتھ افریقہ کرے، انگلینڈ کرے، امریکہ کرے، ملیشیا، ایشیا، یورپ، پورے کے اندر جہاں بھی کرے، بڑی آسانی سے آواز پہنچ رہی ہوتی ہے کہ انسان یہیں بیٹھا، پاس بیٹھا بات کر رہا ہے۔ ابھی تو ماشاءاللہ تصویر بھی ایک دوسرے کی دکھائی دیتی ہے، لیکن یاد کرو کتنے ہزار سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی۔ کیا کمال ہے انسان کا اس کے اندر، کمال تو اصل اللہ کا ہے، جس میرے اللہ نے انسان کو یہ عقل عطا فرمائی۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کتنے ہزار سال پہلے، کیا ابراہیم بیت اللہ کے قریب کھڑا ہو کے آواز لگانا تیرا کام ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچانا میں اللہ کا کام ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی۔ روایات میں آتا ہے زندہ انسان موجود تو کیا، ابھی تک جن کی روحیں ہی عالم ارواح کے اندر تھی، یہ آواز سب تک اللہ نے پہنچائی، اور جن جن روحوں نے اس آواز پہ پھر لبیک کا تلبیہ پڑھا، اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ساری جن جن روحوں نے یہ لبیک کہا، انشاءاللہ قیامت تک وہ سب روحیں جو ہیں ضرور حج پہ جائیں گی۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سب کے کانوں تک پہنچائی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔